میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مجلس نہ صرف محفل ہے، مجلس ہے، اور اہل البیت کے مناقب، کمالات، ان کی برکات ہیں، اس میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور 100% ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں۔ آئے میں آپ آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ بہت کمال واقعہ ہے۔ امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقوی، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں، آل رسول کے۔ ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا، متقی بن زید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت، تنگ دستی میں چلا گیا، اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا، اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی، اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دستی، ختم ہو گیا سب کچھ۔ کہا لوگ کھجوریں چنتے تھے کہ یہ کھجور کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے، جو پھینک دیتے تھے میں وہ لاتا تھا، اور بعض اوقات ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی، میں پانی سے دھوتا تھا اور خود اور بچوں کو کھلاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے کھجوریں بھی نہ ملی، تو میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہا اور اپنے آپ کو بہلاتا تھا اور اپنے بچوں کو بہلاتا تھا کھجور کی گٹھلی سے۔ یہ حالات میرے اوپر آ گئے، یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں، کہ لوگ مجھ میں ہنسنے لگے، حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پہ ترس کھاتے تھے اور مجھ پہ رحم کھاتے تھے۔ کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ، لیکن شاید اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا۔ جو مال اور جو چیزیں، جو مدد میرے پاس آتی تھی، وہ مال اور چیزیں، مدد میرے گھر میں آ کے مٹی، دوسرے لفظوں میں سونا میرے گھر میں مٹی بن جاتا تھا، اور میں فاقوں، تنگ دستیوں میں اور ذوب حالی میں ایسے میرے دن رات گزر رہے تھے، اور میں اسی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں گے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مشکلات، مسائل ایسے بھی آ جائیں گے۔ کیسا عجیب واقعہ ہے۔ اور آج بھی وہ نہیں، صدیوں پہلی بات، میں ایک سچا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ نہیں، آج بھی دنیا میں کچھ لوگ، اور بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے غربت کے حالات ایسے ہیں، جن کے تنگ دستیوں کے حالات ایسے ہیں، اور جن کے گھر میں کانٹے بھی نہیں، پھول تو بڑی بات ہے، اور جن کے گھر میں پانی بھی نہیں، مشروب تو دور کی بات، اور دودھ تو بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے حالات بتا رہا، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کی تلخیاں اور سختیاں بتا رہا، اور زندگی کی تلخیاں اور سختیاں اس شخص کو کھائی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کو بھوکا سویا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، میں گہری نیند میں سو رہا تھا، کسی نے میرے دروازے پہ آواز دی، دستک دی، اور میں نے محسوس کیا کہ رات کا آخری پہر، اور کہا کہ اس کا احساس اس لیے ہوا کہ مرغ بانگ دے رہا تھا، مرغ آواز دے رہا تھا، بانگ دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ رات کا آخری پہر، جسے ہم تہجد اور سحری کا وقت ہے۔ ایک شخص نے زور زور سے میرا نام لیا، متقی متقی متقی، تو کہا میں پریشان اٹھا، اور مجھے ایک خیال آیا کہ کوئی قرض لینے والا ہے جس نے مجھ سے قرض لینا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں صبح صبح روزی کی تلاش میں نکل جاؤں گا، اور ابھی وہ مجھ سے قرض لینا چاہتا ہے۔ میں پریشان، اور میں سوچتا رہا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ جھوٹ میں بول نہیں سکتا، پر جواب دوں تو کیا دوں۔ کہا اسی سوچوں اور خیالوں میں دروازے کے باہر گیا تو ایک شخص ملا
ایک کالا حبشی غلام تھا اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک تھیلی دی۔ تو میں حیران ہوا کہ تھیلی بھاری تھی، تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی، گمان، خیال اور احساس سے بالا تر۔ میں چپکے سے گھر آیا، صبح اپنے گھر کی ساری ضرورتیں لایا، اور یوں چند ہی دنوں میں میرے گھر میں ایسے محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی ہے۔ میری جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادہ آل بیت، اور آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا، آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت فرمائی۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کا یہ ترا، تاج اور عظمت ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں ہمیشہ عبادات رہی ہیں، اعمال رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مانگنا رہا ہے، اور پھر اللہ کے خزانوں سے مانگ کے مخلوق کو دینے کا مزاج رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی، اور آپ نے نہایت کرم نوازی فرمائی، اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے۔ میں نے کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آیت ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے، ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے، میں تجھے بتاؤں، اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا تیری خود وسعت ہوگی، یعنی تیرے پاس مال، نعمتیں اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور پھر ٹھنڈی آوار کے فرمانے لگے، اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی زندگی کا داغ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ، اور پھر توجہ سے پڑھ، اور دھیان سے پڑھ، اور یکسوئی سے پڑھ، اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ۔ اور پھر فرمایا سلام پڑھ کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے، اور اپنے مقاصد کا تصور کرتے ہوئے، اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آمین کہے۔ اور پھر فرمایا ہمارے خاندان میں لفظ آمین اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے، اسم اعظم ہے ہمارے خاندان میں، آمین، لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ نفل حاجت کے پڑھ، سلام کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا، اور پھر اپنی دعا بھی مانگ، اور اپنی دعا پہ خود آمین کہے، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل آمین کہے، مسلسل آمین کہے، اور آمین کہتا جا، اتنی دعا مانگ لمبی اور اتنے دیر آمین کہے، تیرا دل مان جائے، تیرے اندر کا یقین کامل ہو جائے، تیرے اندر دل کی کیفیتیں مکمل ہو جائیں۔ کیا؟ وہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا، اور میرے رب نے میری ضرورتیں پوری کر دی، اور میری مشکل حل ہو گئی، اور میری ناکامی دور ہو گئی، اور مجھے زندگی کی راحتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں مل گئی۔ اس طرح آمین کہے، اس طرح آمین کہے، اور اس طرح آمین کہے کہ تیرے اندر سچا وجدان پیدا ہو جائے، سچا درد پیدا ہو جائے، اور تیرے اندر سچا یقین پیدا ہو جائے۔ متقی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق میں ملا، صحت میں ملی، عزت میں ملی، وقار میں ملا، شان و شوکت میں ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ اللہ والو، یہ بڑے تھے ہمارے، اور بڑوں نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا، اللہ کے خزانوں سے لینا سکھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کے خزانوں میں، زمین آسمان میں، ہمیں یہ سکھایا۔ یہ عمل آپ کو واقعہ بھی
जहां उनकी सखावत, जहां आलुल बैत की अजमत, जहां आले रसूल की निस्बतें और उनकी हस्तियों का कमाल, वहां एक अमल भी है जो हमारी जिंदगी में। और शेख मुत्तकी फरमाते हैं, बस मुझे उसके बाद फिर किसी चीज की गरज ना रही। मेरी घर से गुर्बत भी, तंगदस्ती भी, फाके भी, बीमारियां, परेशानियां और कर्जे खत्म हुए और मैं तवंगर बन गया, तवंगर बन गया और मेरी जिंदगी में तवंगरी आ गई। मैं अमल मुसलसल करता रहा, रोजाना नफिल पढ़ता और रोजाना ही अमल करता, रोजाना नफिल पढ़ता, रोजाना ही अमल करता और गिड़गिड़ा के करता। आप भी कोई वक्त मुकर्रर कर लें, मुकर्रर नहीं, जिस वक्त कर लें, फारिग वक्त हो, पूरी तवज्जो से और पूरे ध्यान से। फिर देखें हालात कैसे फिरते हैं और कड़ी धूपें कैसी ठंडी छांव में, आप देखें तो सही। हाँ, साए ढलते हैं, साए ढलते हैं। अगर बहुत लंबा दिन है तो रात भी आती है और शाम भी आती है और ठंडक भी आती है। और अगर सूरज की बहुत गर्मी है तो चांद की चांदनी भी आती है। आए आले रसूल से ये मोहब्बत के फूल और मोती ले लें, जरूर करें, बहुत करें। मैंने बेशुमार लोगों को बताया और जिन जिन को बताया उन्हें हमेशा बरकतों के खजाने मिले, उन्हें हमेशा रहमतें, इज्जतें और शान शौकतें मिली। जरूर करें, इस बात को बहुत ज्यादा फैलाएं और ये छोटी छोटी मजालिस लोगों को बहुत ज्यादा शेयर करें और लोगों को बहुत ज्यादा इस पे लाएं। किसी का काम हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, आपका घर पहले आबाद हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। मैं हजरत की बारगाह से सलाम इजाजत के बाद वापस आया और फिर जिंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल, मुझे कोई परेशानी और मुझे कोई उलझन और मेरी जिंदगी में जब कोई नाकामी आई या कोई भी वाकया, मैंने फौरन हजरत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया। और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ और जब भी किया मैं हमेशा सुरखरू हुआ और मुझे रिस्क भी मिला, सेहत भी मिली, इज्जत भी मिली, वकार भी मिला, शान शौकत भी मिली और मुझे जिंदगी में कामयाबियां मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मजलिस न सिर्फ महफिल है, मजलिस है और अहलुल बैत के मनाकिब, कमालात, उनकी बरक़ात हैं। उसमें मसाइल का हल, उलझनों का हल और मुश्किलों का हल भी उसमें मौजूद है और 100% है। हर वाक़े के साथ कोई वजीफ़ा मिलता है, हर वाक़े के साथ कोई तस्बीह मिलती है, हर वाक़े के साथ कोई अमल और ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम मिलता है जिसमें मुश्किलात, मसाइल, उलझने और परेशानियों से निकलने की सच्ची राहें मिलती हैं। आए मैं आज को एक वाक़या सुनाता हूँ और वो वाक़या बहुत कमाल वाक़या है। इमाम हसन अस्करी बहुत बाकमाल हस्ती हैं, बहुत ही ज़्यादा तकवे, इल्म और सखावत के बेमिसाल बादशाह हैं आले रसूल के। उनके बारे में एक शख्स ने एक वाक़या सुनाया, मुत्तकी बिन ज़ैद ने। वो कहते हैं कि मैं हालात गुर्बत, तंगदस्ती में चला गया और हत्ता कि मेरी आखिरी सवारी घोड़ा थी वो भी बिक गया। और मैं एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कुछ नहीं था तो घोड़े की लगाम पड़ी थी पुरानी और वो औने पौने में वो भी बिक गई। इतनी गुर्बत, इतनी तंगदस्ती, खत्म हो गया सब कुछ। कहा लोग खजूरें चुनते थे कि ये खजूर खाने की है, ये खाने की नहीं है। जो फेंक देते थे मैं वो लाता था और बाज़ औक़ात उन खजूरों में बोसीदगी होती थी। मैं पानी से धोता था और खुद और बच्चों को खिलाता था। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया मुझे खजूरें भी ना मिली तो मैंने खजूर की गुठली मुंह में रख के उसको चूसता रहा और अपने आप को बहलाता था और अपने बच्चों को बहलाता था खजूर की गुठली से। ये हालात मेरे ऊपर आ गए, ये हालात और ये वाकयात मेरी जिंदगी में कि लोग मुझ पे हंसने लगे। हासिदीन मेरा मजाक उड़ाते थे और जो मेरे दोस्त थे वो मुझ पे तरस खाते थे और मुझ पे रहम खाते थे। कुछ दोस्तों ने मेरी मदद भी की खुफिया, लेकिन शायद ऊपर से फैसला कुछ और था। जो माल और जो चीजें, जो मदद मेरे पास आती थी वो माल और चीजें, मदद मेरे घर में आके मिट्टी, दूसरे लफ्जों में सोना मेरे घर में मिट्टी बन जाता था और मैं फाकों, तंगदस्तियों में और ज़ुबूहाली में ऐसे मेरे दिन रात गुजर रहे थे और मैं इसी जिंदगी को देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हालात ऐसे भी हो जाएंगे और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात, मसाइल ऐसे भी आ जाएंगे। कैसा अजीब वाक़या है। और आज भी वो नहीं, सदियों पहले मैं हजरत की बारगाह से सलाम इजाजत के बाद वापस आया
اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مجلس نہ صرف محفل ہے، مجلس ہے، اور اہل البیت کے مناقب، کمالات، ان کی برکات ہیں، اس میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور 100% ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں۔ آئے میں آپ آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ بہت کمال واقعہ ہے۔ امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقوی، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں، آل رسول کے۔ ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا، متقی بن زید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت، تنگ دستیوں میں چلا گیا، اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا، اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی، اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دستی، ختم ہو گیا سب کچھ۔ کہا لوگ کھجوریں چنتے تھے کہ یہ کھجور کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے، جو پھینک دیتے تھے میں وہ لاتا تھا، اور بعض اوقات ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی، میں پانی سے دھوتا تھا اور خود اور بچوں کو کھلاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے کھجوریں بھی نہ ملی، تو میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہا اور اپنے آپ کو بہلاتا تھا اور اپنے بچوں کو بہلاتا تھا کھجور کی گٹھلی سے۔ یہ حالات میرے اوپر آ گئے، یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں، کہ لوگ مجھ پہ ہنسنے لگے، حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پہ ترس کھاتے تھے اور مجھ پہ رحم کھاتے تھے۔ کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ، لیکن شاید اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا۔ جو مال اور جو چیزیں، جو مدد میرے پاس آتی تھی، وہ مال اور چیزیں، مدد میرے گھر میں آ کے مٹی، دوسرے لفظوں میں سونا میرے گھر میں مٹی بن جاتا تھا، اور میں فاقوں، تنگ دستیوں میں اور ذوب و حالی میں ایسے میرے دن رات گزر رہے تھے، اور میں اسی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں گے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مشکلات، مسائل ایسے بھی آ جائیں گے۔ کیسا عجیب واقعہ ہے۔ اور آج بھی وہ نہیں، صدیوں پہلی بات، میں ایک سچا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ نہیں، آج بھی دنیا میں کچھ لوگ، اور بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے غربت کے حالات ایسے ہیں، جن کے تنگ دستیوں کے حالات ایسے ہیں، اور جن کے گھر میں کانٹے بھی نہیں، پھول تو بڑی بات ہے، اور جن کے گھر میں پانی بھی نہیں، مشروب تو دور کی بات، اور دودھ تو بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے حالات بتا رہا، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کی تلخیاں اور سختیاں بتا رہا، اور زندگی کی تلخیاں اور سختیاں اس شخص کو کھائی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کو بھوکا سویا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ میری آنکھ لگ گئی، میں گہری نیند میں سو رہا تھا، کسی نے میرے دروازے پہ آواز دی، دستک دی، اور میں نے محسوس کیا کہ رات کا آخری پہر، اور کہا کہ اس کا احساس اس لیے ہوا کہ مرغ بانگ دے رہا تھا، مرغ آواز دے رہا تھا، بانگ دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ رات کا آخری پہر، جسے ہم تہجد اور سحری کا وقت کہیں۔ ایک شخص نے زور زور سے میرا نام لیا، متقی متقی متقی، تو کہا میں پریشان اٹھا، اور مجھے ایک خیال آیا کہ کوئی قرض لینے والا ہے جس نے مجھ سے قرض لینا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں صبح صبح روزی کی تلاش میں نکل جاؤں گا، اور ابھی وہ مجھ سے قرض لینا چاہتا ہے۔ میں پریشان، اور میں سوچتا رہا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ جھوٹ میں بول نہیں سکتا، پر جواب دوں تو کیا دوں۔ کہا اسی سوچوں اور خیالوں میں میں دروازے کے باہر گیا، تو ایک شخص ملا، ایک کالا حبشی غلام تھا، اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا،
مجھ سے مصافحہ کیا اور ایک تھیلی دی. تو میں حیران ہوا کہ تھیلی بھاری تھی. تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے, تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر, تیری ضرورتیں پوری ہوں. میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. اچانک مدد ملی, غیبی مدد ملی, گمان, خیال اور احساس سے بالا تر. میں چپکے سے گھر آیا, صبح اپنے گھر کی ساری ضرورتیں لایا, اور یوں چند ہی دنوں میں میرے گھر میں ایسے محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی. میرے جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادہ آل بیت, اور آپ کی مہربانی, آپ کی شفقت کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا, آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت فرمائی. میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اہل بیت کا یہ ترا, تاج اور عظمت ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں ہمیشہ عبادات رہی ہیں, اعمال رہے ہیں, اللہ کے خزانوں سے مانگنا رہا ہے, اور پھر اللہ کے خزانوں سے مانگ کے مخلوق کو دینے کا مزاج رہا ہے. میں کچھ دیر بیٹھا, آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی اور آپ نے نہایت کرم نوازی فرمائی, اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے. میں نے کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کی. آپ ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے, ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے, میں تجھے بتاؤں, اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا تیری خود وسعت ہوگی, یعنی تیرے پاس مال, نعمتیں اور چیزیں ہوں گی, اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی. اور پھر ٹھنڈی آواز کے فرمانے لگے, اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے. اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو, کوئی مجبوری ہو, کوئی مشکل ہو, کوئی ناکامی ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی زندگی کا داغ ہو, وہ صبح ہو یا شام ہو, 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ, اور پھر توجہ سے پڑھ اور دھیان سے پڑھ اور یکسوئی سے پڑھ اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ. اور پھر فرمایا سلام پڑھنے کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے, اور اپنے مقاصد کا تصور کرتے ہوئے, اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے, اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آمین کہے. اور پھر فرمایا ہمارے خاندان میں لفظ آمین اسم اعظم ہے, اسم اعظم. اللہ اکبر, کیا عجیب بات ہے, اسم اعظم ہے ہمارے خاندان میں آمین, لفظ آمین اسم اعظم ہے. نفل حاجت کے پڑھ, سلام کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا, اور پھر اپنی دعا بھی مانگ, اور اپنی دعا پہ خود آمین کہے, آمین, مسلسل دعا مانگ, آمین, مسلسل دعا مانگ, آمین, مسلسل آمین کہے, مسلسل آمین کہے, اور آمین کہتا جا. اتنی دعا مانگ لمبی اور اتنے دیر آمین کہے, تیرا دل مان جائے, تیرے اندر کا یقین کامل ہو جائے, تیرے اندر دل کی کیفیتیں مکمل ہو جائیں. کیا؟ وہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا, اور میرے رب نے میری ضرورتیں پوری کر دی, اور میری مشکل حل ہو گئی, اور میری ناکامی دور ہو گئی, اور مجھے زندگی کی راحتیں, خوشیاں اور خوشحالیاں مل گئیں. اس طرح آمین کہے, اس طرح آمین کہے, اور اس طرح آمین کہے کہ تیرے اندر سچا وجدان پیدا ہو جائے, سچا درد پیدا ہو جائے, اور تیرے اندر سچا یقین پیدا ہو جائے. متقی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا, اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل, مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن, اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ, میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا, اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا, اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا, اور مجھے رزق میں ملا, صحت میں ملی, عزت میں ملی, وقار میں ملا, شان و شوکت میں ملی, اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی. اللہ والو, یہ بڑے تھے ہمارے, اور بڑوں نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا, اللہ کے خزانوں سے لینا سکھایا. اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے, اس کے خزانوں میں, زمین آسمان میں, ہمیں یہ سکھایا. یہ عمل آپ کو واقعہ بھی, جہاں ان کی سخاوت, جہاں آل البیت کی عظمت, جہاں آل رسول کی نسبتیں
اور ان کی ہستیوں کا کمال، وہاں ایک عمل بھی ہے جو ہماری زندگی میں، اور شیخ متقی فرماتے ہیں بس مجھے اس کے بعد پھر کسی چیز کی غرض نہ رہی، میری گھر سے غربت بھی، تنگدستی بھی، فاقے بھی، بیماریاں، پریشانیاں اور قرضے ختم ہوئے، اور میں تونگر بن گیا اور میری زندگی میں تونگری آ گئی۔ میں عمل مسلسل کرتا رہا، روزانہ نفل پڑھتا اور روزانہ یہ عمل کرتا، روزانہ نفل پڑھتا، روزانہ یہ عمل کرتا اور گڑ گڑا کے کرتا۔ آپ بھی کوئی وقت مقرر کر لیں، مقرر نہیں، جس وقت کر لیں، فارغ وقت ہو، پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے، پھر دیکھیں حالات کیسے پھرتے ہیں، اور کڑی دھوپیں کیسی ٹھنڈی چھاؤں میں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ ہاں، سائے ڈھلتے ہیں۔ اگر بہت لمبا دن ہے تو رات بھی آتی ہے اور شام بھی آتی ہے اور ٹھنڈک بھی آتی ہے، اور اگر سورج کی بہت گرمی ہے تو چاند کی چاندنی بھی آتی ہے۔ آئیں آل رسول سے یہ محبت کے پھول اور موتی لے لیں، ضرور کریں، بہت کریں۔ میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، اور جن جن کو بتایا انہیں ہمیشہ برکتوں کے خزانے ملے، انہیں ہمیشہ رحمتیں، عزتیں اور شان و شوکتیں ملی۔ ضرور کریں، اس بات کو بہت زیادہ پھیلائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی مجالس لوگوں کو بہت زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ لائیں۔ کسی کا کام ہو جائے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا گھر پہلے آباد ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مجلس نہ صرف محفل ہے، مجلس ہے، اور اہل البیت کے مناقب، کمالات، ان کی برکات ہیں، اس میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکل کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور 100% ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں۔ آئے میں آپ آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ بہت کمال واقعہ ہے۔ امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقوی، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں آل رسول کے۔ ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا، متقی بن زید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت، تنگدستیوں میں چلا گیا، اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا، اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی، اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی۔ اتنی غربت، اتنی تنگدستی، ختم ہو گیا سب کچھ۔ کہا لوگ کھجوریں چنتے تھے کہ یہ کھجور کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے، جو پھینک دیتے تھے میں وہ لاتا تھا، اور بعض اوقات ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی، میں پانی سے دھوتا تھا اور خود اور بچوں کو کھلاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے کھجوریں بھی نہ ملی، تو میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہا اور اپنے آپ کو بہلاتا تھا اور اپنے بچوں کو بہلاتا تھا کھجور کی گٹھلی سے۔ یہ حالات میرے اوپر آ گئے، یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں، کہ لوگ مجھ میں ہنسنے لگے، حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پہ ترس کھاتے تھے اور مجھ پہ رحم کھاتے تھے۔ کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ، لیکن شاید اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا۔ جو مال اور جو چیزیں، جو مدد میرے پاس آتی تھی، وہ مال اور چیزیں، مدد میرے گھر میں آ کے مٹی، دوسرے لفظوں میں سونا میرے گھر میں مٹی بن جاتا تھا، اور میں فاقوں، تنگ دستیوں میں اور ذوب و حالی میں ایسے میرے دن رات گزر رہے تھے، اور میں اسی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں گے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مشکلات، مسائل ایسے بھی آ جائیں گے۔ کیسا عجیب واقعہ ہے، اور آج بھی وہ نہیں، صدیوں پہلے میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ،
मैंने फौरन हजरत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया, और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ, और जब भी किया मैं हमेशा सुरखरू हुआ, और मुझे रिस्क भी मिला, सेहत भी मिली, इज्जत भी मिली, वकार भी मिला, शान शौकत भी मिली, और मुझे जिंदगी में कामयाबियां मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मजलिस न सिर्फ महफिल है, मजलिस है, और अहलुल बैत के मनाकिब, कमालात, उनकी बरक़ात हैं, उसमें मसाइल का हल, उलझनों का हल और मुश्किलों का हल भी उसमें मौजूद है, और 100% है। हर वाक़े के साथ कोई वजीफ़ा मिलता है, हर वाक़े के साथ कोई तस्बीह मिलती है, हर वाक़े के साथ कोई अमल और ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम मिलता है जिसमें मुश्किलात, मसाइल, उलझने और परेशानियों से निकलने की सच्ची राहें मिलती हैं। आए मैं आप आज को एक वाक़या सुनाता हूँ, और वो वाक़या बहुत कमाल वाक़या है। इमाम हसन अस्करी बहुत बाकमाल हस्ती हैं, बहुत ही ज़्यादा तक़वे, इल्म और सखावत के बेमिसाल बादशाह हैं आले रसूल के। उनके बारे में एक शख्स ने एक वाक़या सुनाया, मुत्तकी बिन ज़ैद ने। वो कहते हैं कि मैं हालात गुर्बत, तंगदस्ती में चला गया, और हत्ता कि मेरी आखिरी सवारी घोड़ा थी वो भी बिक गया, और मैं एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कुछ नहीं था, तो घोड़े की लगाम पड़ी थी पुरानी, और वो औने पौने में वो भी बिक गई। इतनी गुर्बत, इतनी तंगदस्ती, खत्म हो गया सब कुछ। कहा लोग खजूरें चुनते थे कि ये खजूर खाने की है, ये खाने की नहीं है, जो फेंक देते थे मैं वो लाता था, और बाज़ औक़ात उन खजूरों में बोसीदगी होती थी, मैं पानी से धोता था और खुद और बच्चों को खिलाता था। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया मुझे खजूरें भी ना मिली, तो मैंने खजूर की गुठली मुंह में रख के उसको चूसता रहा और अपने आप को बहलाता था और अपने बच्चों को बहलाता था खजूर की गुठली से। ये हालात मेरे ऊपर आ गए, ये हालात और ये वाकयात मेरी जिंदगी में कि लोग मुझ में हंसने लगे, हासिदीन मेरा मजाक उड़ाते थे, और जो मेरे दोस्त थे वो मुझ पे तरस खाते थे और मुझ पे रहम खाते थे। कुछ दोस्तों ने मेरी मदद भी की खुफिया, लेकिन शायद ऊपर से फैसला कुछ और था। जो माल और जो चीजें, जो मदद मेरे पास आती थी, वो माल और चीजें, मदद मेरे घर में आके मिट्टी, दूसरे लफ्जों में सोना मेरे घर में मिट्टी बन जाता था, और मैं फाकों, तंगदस्तियों में और ज़ुबूहाली में ऐसे मेरे दिन रात गुजर रहे थे, और मैं इसी जिंदगी को देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हालात ऐसे भी हो जाएंगे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात, मसाइल ऐसे भी आ जाएंगे। कैसा अजीब वाकया है। और आज भी वो नहीं, सदियों पहली बात, मैं एक सच्चा किस्सा आपको सुना रहा हूं, वो नहीं, आज भी दुनिया में कुछ लोग, और बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुर्बत के हालात ऐसे हैं, जिनके तंगदस्तियों के हालात ऐसे हैं, और जिनके घर में कांटे भी नहीं, फूल तो बड़ी बात है, और जिनके घर में पानी भी नहीं, मशरूब तो दूर की बात, और दूध तो बड़ी नेमत है। ये वो शख्स है जो अपने हालात बता रहा, और ये वो शख्स है जो अपनी जिंदगी की तलखियां और सख्तियां बता रहा, और जिंदगी की तलखियां और सख्तियां इस शख्स को खाई जा रही थी। कहते हैं एक दफा ऐसा हुआ कि मैं रात को भूखा सोया, और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। मेरी आंख लग गई, मैं गहरी नींद में सो रहा था, किसी ने मेरे दरवाजे पे आवाज दी, दस्तक दी, और मैंने महसूस किया कि रात का आखिरी पहर, और कहा कि उसका एहसास इसलिए हुआ कि मुर्ग बांग दे रहा था, मुर्ग आवाज दे रहा था, बांग दे रहा था। मैं समझ गया कि रात का आखिरी पहर, जिसे हम तहज्जुद और सहरी का वक्त है। एक शख्स ने जोर जोर से मेरा नाम लिया, मुत्तकी मुत्तकी मुत्तकी। तो कहा, मैं परेशान उठा, और मुझे एक ख्याल आया कि कोई कर्ज लेने वाला है जिसने मुझसे कर्ज लेना है, और उसे पता है कि मैं सुबह सुबह रोजी की तलाश में निकल जाऊंगा, और अभी वो मुझसे कर्ज लेना चाहता है। मैं परेशान, और मैं सोचता रहा कि उसको क्या जवाब दूं। झूठ मैं बोल नहीं सकता, पर जवाब दूं तो क्या दूं। कहा, इसी सोचों और ख्यालों में मैं दरवाजे के बाहर गया तो एक शख्स मिला, एक काला हबशी गुलाम था, और उसने निहायत मोहब्बत से सलाम किया, मुझसे मुसाफा किया, और एक थैली दी। तो मैं हैरान हुआ कि थैली भारी थी,
تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی، گمان، خیال اور احساس سے بالاتر۔ میں چپکے سے گھر آیا، صبح اپنے گھر کی ساری ضرورتیں لایا، اور یوں چند ہی دنوں میں میرے گھر میں ایسے محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی ہے۔ میری جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادہ آل بیت، اور آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا، آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت فرمائی۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کا یہ ترا، تاج اور عظمت ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں ہمیشہ عبادات رہی ہیں، اعمال رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مانگنا رہا ہے، اور پھر اللہ کے خزانوں سے مانگ کے مخلوق کو دینے کا مزاج رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی، اور آپ نے نہایت کرم نوازی فرمائی، اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے۔ میں نے کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آیت ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے، ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے، میں تجھے بتاؤں، اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا تیری خود وسعت ہوگی، یعنی تیرے پاس مال، نعمتیں اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور پھر ٹھنڈی آواز کے فرمانے لگے، اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی زندگی کا داغ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ، اور پھر توجہ سے پڑھ، اور دھیان سے پڑھ، اور یکسوئی سے پڑھ، اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ۔ اور پھر فرمایا سلام پڑھنے کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے، اور اپنے مقاصد کا تصور کرتے ہوئے، اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آمین کہے۔ اور پھر فرمایا ہمارے خاندان میں لفظ آمین اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے، اسم اعظم ہے ہمارے خاندان میں، آمین، لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ نفل حاجت کے پڑھ، سلام کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا، اور پھر اپنی دعا بھی مانگ، اور اپنی دعا پہ خود آمین کہے، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل آمین کہے، مسلسل آمین کہے، اور آمین کہتا جا، اتنی دعا مانگ لمبی اور اتنے دیر آمین کہے، تیرا دل مان جائے، تیرے اندر کا یقین کامل ہو جائے، تیرے اندر دل کی کیفیتیں مکمل ہو جائیں۔ کیا؟ وہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا، اور میرے رب نے میری ضرورتیں پوری کر دی، اور میری مشکل حل ہو گئی، اور میری ناکامی دور ہو گئی، اور مجھے زندگی کی راحتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں مل گئی۔ اس طرح آمین کہے، اس طرح آمین کہے، اور اس طرح آمین کہے کہ تیرے اندر سچا وجدان پیدا ہو جائے، سچا درد پیدا ہو جائے، اور تیرے اندر سچا یقین پیدا ہو جائے۔ متقی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق میں ملا، صحت میں ملی، عزت میں ملی، وقار میں ملا، شان و شوکت میں ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ اللہ والو، یہ بڑے تھے ہمارے، اور بڑوں نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا، اللہ کے خزانوں سے لینا سکھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کے خزانوں میں، زمین آسمان میں، ہمیں یہ سکھایا۔ یہ عمل آپ کو واقعہ بھی، جہاں ان کی سخاوت، جہاں آل البیت کی عظمت، جہاں آل رسول کی نسبتیں اور ان کی ہستیوں کا کمال، وہاں ایک عمل بھی ہے جو ہماری زندگی میں، اور شیخ متقی فرماتے ہیں بس
مجھے اس کے بعد پھر کسی چیز کی غرض نہ رہی. میری گھر سے غربت بھی، تنگدستی بھی، فاقے بھی، بیماریاں، پریشانیاں اور قرضے ختم ہوئے اور میں تونگر بن گیا اور میری زندگی میں تونگری آ گئی. میں عمل مسلسل کرتا رہا، روزانہ نفل پڑھتا اور روزانہ یہ عمل کرتا، روزانہ نفل پڑھتا، روزانہ یہ عمل کرتا اور گڑ گڑا کے کرتا. آپ بھی کوئی وقت مقرر کر لیں، مقرر نہیں جس وقت کر لیں، فارغ وقت ہو، پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے. پھر دیکھیں حالات کیسے پھرتے ہیں اور کڑی دھوپیں کیسی ٹھنڈی چھاؤں میں. آپ دیکھیں تو صحیح. ہاں سائے ڈھلتے ہیں. اگر بہت لمبا دن ہے تو رات بھی آتی ہے اور شام بھی آتی ہے اور ٹھنڈک بھی آتی ہے. اور اگر سورج کی بہت گرمی ہے تو چاند کی چاندنی بھی آتی ہے. آئیں آل رسول سے یہ محبت کے پھول اور موتی لے لیں. ضرور کریں، بہت کریں. میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا اور جن کو بتایا انہیں ہمیشہ برکتوں کے خزانے ملے، انہیں ہمیشہ رحمتیں، عزتیں اور شان و شوکتیں ملی. ضرور کریں، اس بات کو بہت زیادہ پھیلائیں اور یہ چھوٹی چھوٹی مجالس لوگوں کو بہت زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ لائیں. کسی کا کام ہو جائے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا گھر پہلے آباد ہو جائے گا. جزاک اللہ. میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا. اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا اور مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مجلس نہ صرف محفل ہے، مجلس ہے اور اہل البیت کے مناقب، کمالات، ان کی برکات ہیں. اس میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی اس میں موجود ہے اور 100% ہے. ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں. آئے میں آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور وہ واقعہ بہت کمال واقعہ ہے. امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقوی، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں آل رسول کے. ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا، متقی بن زید نے. وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت، تنگدستیوں میں چلا گیا اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا. اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی. اتنی غربت، اتنی تنگدستی، ختم ہو گیا سب کچھ. کہا لوگ کھجوریں چنتے تھے کہ یہ کھجور کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے. جو پھینک دیتے تھے میں وہ لاتا تھا اور بعض اوقات ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی. میں پانی سے دھوتا تھا اور خود اور بچوں کو کھلاتا تھا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے کھجوریں بھی نہ ملی تو میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہا اور اپنے آپ کو بہلاتا تھا اور اپنے بچوں کو بہلاتا تھا کھجور کی گٹھلی سے. یہ حالات میرے اوپر آ گئے، یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں کہ لوگ مجھ میں ہنسنے لگے. حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پہ ترس کھاتے تھے اور مجھ پہ رحم کھاتے تھے. کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ، لیکن شاید اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا. جو مال اور جو چیزیں، جو مدد میرے پاس آتی تھی وہ مال اور چیزیں، مدد میرے گھر میں آ کے مٹی، دوسرے لفظوں میں سونا میرے گھر میں مٹی بن جاتا تھا اور میں فاقوں، تنگدستیوں میں اور ذوب حالی میں ایسے میرے دن رات گزر رہے تھے اور میں اسی زندگی کو دیکھ رہا تھا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں گے اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مشکلات، مسائل ایسے بھی آ جائیں گے. کیسا عجیب واقعہ ہے. اور آج بھی وہ نہیں، صدیوں پہلے میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مجلس نہ صرف محفل ہے، مجلس ہے، اور اہل البیت کے مناقب، کمالات، ان کی برکات ہیں، اس میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور 100% ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں۔ آئے میں آپ آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ بہت کمال واقعہ ہے۔ امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقوی، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں، آل رسول کے۔ ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا، متقی بن زید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت، تنگ دستیوں میں چلا گیا، اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا، اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی، اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دستی، ختم ہو گیا سب کچھ۔ کہا لوگ کھجوریں چنتے تھے کہ یہ کھجور کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے، جو پھینک دیتے تھے میں وہ لاتا تھا، اور بعض اوقات ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی، میں پانی سے دھوتا تھا اور خود اور بچوں کو کھلاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے کھجوریں بھی نہ ملی، تو میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہا اور اپنے آپ کو بہلاتا تھا اور اپنے بچوں کو بہلاتا تھا کھجور کی گٹھلی سے۔ یہ حالات میرے اوپر آ گئے، یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں، کہ لوگ مجھ میں ہنسنے لگے، حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پہ ترس کھاتے تھے اور مجھ پہ رحم کھاتے تھے۔ کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ، لیکن شاید اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا۔ جو مال اور جو چیزیں، جو مدد میرے پاس آتی تھی، وہ مال اور چیزیں، مدد میرے گھر میں آ کے مٹی، دوسرے لفظوں میں سونا میرے گھر میں مٹی بن جاتا تھا، اور میں فاقوں، تنگ دستیوں میں اور ذوب و حالی میں ایسے میرے دن رات گزر رہے تھے، اور میں اسی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں گے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مشکلات، مسائل ایسے بھی آ جائیں گے۔ کیسا عجیب واقعہ ہے۔ اور آج بھی وہ نہیں، صدیوں پہلی بات، میں ایک سچا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ نہیں، آج بھی دنیا میں کچھ لوگ، اور بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے غربت کے حالات ایسے ہیں، جن کے تنگ دستیوں کے حالات ایسے ہیں، اور جن کے گھر میں کانٹے بھی نہیں، پھول تو بڑی بات ہے، اور جن کے گھر میں پانی بھی نہیں، مشروب تو دور کی بات، اور دودھ تو بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے حالات بتا رہا، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کی تلخیاں اور سختیاں بتا رہا، اور زندگی کی تلخیاں اور سختیاں اس شخص کو کھائی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کو بھوکا سویا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ میری آنکھ لگ گئی، میں گہری نیند میں سو رہا تھا، کسی نے میرے دروازے پہ آواز دی، دستک دی، اور میں نے محسوس کیا کہ رات کا آخری پہر، اور کہا کہ اس کا احساس اس لیے ہوا کہ مرغ بانگ دے رہا تھا، مرغ آواز دے رہا تھا، بانگ دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ رات کا آخری پہر، جسے ہم تہجد اور سحری کا وقت ہے۔ ایک شخص نے زور زور سے میرا نام لیا، متقی متقی متقی، تو کہا میں پریشان اٹھا، اور مجھے ایک خیال آیا کہ کوئی قرض لینے والا ہے جس نے مجھ سے قرض لینا ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں صبح صبح روزی کی تلاش میں نکل جاؤں گا، اور ابھی وہ مجھ سے قرض لینا چاہتا ہے۔ میں پریشان، اور میں سوچتا رہا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ جھوٹ میں بول نہیں سکتا، پر جواب دوں تو کیا دوں۔ کہا اسی سوچوں اور خیالوں میں دروازے کے باہر گیا تو ایک شخص ملا، ایک کالا حبشی غلام تھا، اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک تھیلی دی۔ تو میں حیران ہوا کہ تھیلی بھاری تھی، تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر،
तेरी ज़रूरतें पूरी हों। मेरी आंखों से आंसू आ गए। अचानक मदद मिली, गैबी मदद मिली, गुमान, ख्याल और एहसास से बालातर। मैं चुपके से घर आया, सुबह अपने घर की सारी ज़रूरतें लाया और यूं चंद ही दिनों में मेरे घर में ऐसे महसूस हुआ कि खुशहाली आ गई है। मेरे जी में आया कि मैं हजरत की बारगाह में जाके हाजिर हूं और उनकी खिदमत में अर्ज करूं कि शहजादा आले बैत और आपकी मेहरबानी, आपकी शफकत कि आपने मेरे साथ ये एहसान फरमाया, आपने मेरे साथ ये शफकत फरमाई। मैं हजरत की बारगाह में गया तो हजरत मुसल्ले पे बैठे और दुआएं मांग रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे। आले बैत का ये तुर्रा, ताज और अजमत है कि उनकी तबीयतों और मिजाजों में, उनकी तबीयतों और मिजाजों में हमेशा इबादत रही हैं, आमाल रहे हैं, अल्लाह के खजानों से मांगना रहा है और फिर अल्लाह के खजानों से मांग के मखलूक को देने का मिजाज रहा है। मैं कुछ देर बैठा, आप इबादत से फारिग हुए तो मैंने उनकी बारगाह में दस्त बस्ता सलाम पेश किया और निहायत ही ममनून और शुक्रिया कि आपने मेरी इस तंग दस्ती में खबर ली और आपने निहायत करम नवाजी फरमाई और आले रसूल की सखावत जो होती है वाकई है। मैंने कुछ कलिमात आपकी बारगाह में अर्ज की। आयत एक पल में संजीदा हो गए और संजीदा होकर फरमाने लगे, हम आले रसूल को एक चीज मिली है, आ मैं तुझे बताऊं, और आइंदा के लिए अगर तू भी करेगा तेरी खुद वसत होगी, यानी तेरे पास माल, नेमतें और चीजें होंगी, और जिसको तू माल देगा उसके पास भी वसत हो जाएगी। और फिर ठंडी आवाज के फरमाने लगे, ऐ काश हम बरकत को पहचान लेते। और फिर मुझे फरमाया कि जब तुझे परेशानी हो और उलझन हो, कोई मजबूरी हो, कोई मुश्किल हो, कोई नाकामी हो, कोई परेशानी हो, कोई जिंदगी का दाग हो, वो सुबह हो या शाम हो, 2 रकात नमाज नफिल हाजत की नियत करके पढ़ और फिर तवज्जो से पढ़ और ध्यान से पढ़ और यकसुई से पढ़ और पूरे एतमाद और पूरे यकीन से और पूरे ध्यान से और पूरी दिल की कैफियतों से पढ़। और फिर फरमाया, सलाम पढ़ के बाद फिर कसरत से दुआ के लिए हाथ उठा और आमीन कहे और अपने मकासद का तसव्वुर करते हुए, अपने मसाइल का तसव्वुर करते हुए, अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करते हुए आमीन कहे। और फिर फरमाया हमारे खानदान में लफ्ज आमीन इसमें आजम है, इसमें आजम। अल्लाह अकबर, क्या अजीब बात है, इसमें आजम है हमारे खानदान में आमीन, लफ्ज आमीन इसमें आजम है। नफिल हाजत के पढ़, सलाम के बाद दुआओं के लिए हाथ उठा और फिर अपनी दुआ भी मांग और अपनी दुआ पे खुद आमीन कहे। आमीन, मुसलसल दुआ मांग, आमीन, मुसलसल दुआ मांग, आमीन, मुसलसल आमीन कहे, मुसलसल आमीन कहे और आमीन कहता जा। इतनी दुआ मांग लंबी और इतने देर आमीन कहे, तेरा दिल मान जाए, तेरे अंदर का यकीन कामिल हो जाए, तेरे अंदर दिल की कैफियतें मुकम्मल हो जाएं। क्या? वो ये कि मेरे अल्लाह ने मुझे दे दिया और मेरे रब ने मेरी ज़रूरतें पूरी कर दी और मेरी मुश्किल हल हो गई और मेरी नाकामी दूर हो गई और मुझे ज़िंदगी की राहतें, खुशियां और खुशहालियां मिल गई। इस तरह आमीन कहे, इस तरह आमीन कहे और इस तरह आमीन कहे कि तेरे अंदर सच्चा विजदान पैदा हो जाए, सच्चा दर्द पैदा हो जाए और तेरे अंदर सच्चा यकीन पैदा हो जाए। मुत्तकी कहते हैं कि मैं हजरत की बारगाह से सलाम इजाजत के बाद वापस आया और फिर जिंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल, मुझे कोई परेशानी और मुझे कोई उलझन और मेरी जिंदगी में जब कोई नाकामी आई या कोई भी वाकया, मैंने फौरन हजरत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ और जब भी किया मैं हमेशा सुरखरू हुआ और मुझे रिस्क में मिला, सेहत में मिली, इज्जत में मिली, वकार में मिला, शान शौकत में मिली और मुझे जिंदगी में कामयाबियां मिली। अल्लाह वालों, ये बड़े थे हमारे और बड़ों ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया, अल्लाह के खजानों से लेना सिखाया। अल्लाह की बारगाह में क्या है, उसके खजानों में, जमीन आसमान में, हमें यह सिखाया। ये अमल आपको वाकया भी, जहां उनकी सखावत, जहां आलुल बैत की अजमत, जहां आले रसूल की निस्बतें और उनकी हस्तियों का कमाल, वहां एक अमल भी है जो हमारी जिंदगी में। और शेख मुत्तकी फरमाते हैं, बस मुझे उसके बाद फिर किसी चीज की गरज ना रही। मेरी घर से गुर्बत भी, तंगदस्ती भी, फाके भी,
बीमारियां, परेशानियां और कर्जे खत्म हुए और मैं तवंगर बन गया, तवंगर बन गया और मेरी जिंदगी में तवंगरी आ गई। मैं अमल मुसलसल करता रहा, रोजाना नफिल पढ़ता और रोजाना ये अमल करता, रोजाना नफिल पढ़ता, रोजाना ये अमल करता और गिड़गिड़ा के करता। आप भी कोई वक्त मुकर्रर कर लें, मुकर्रर नहीं, जिस वक्त कर लें, फारिग वक्त हो, पूरी तवज्जो से और पूरे ध्यान से, फिर देखें हालात कैसे फिरते हैं और कड़ी धूपें कैसी ठंडी छांव में, आप देखें तो सही। हाँ, साए ढलते हैं, साए ढलते हैं। अगर बहुत लंबा दिन है तो रात भी आती है और शाम भी आती है और ठंडक भी आती है, और अगर सूरज की बहुत गर्मी है तो चांद की चांदनी भी आती है। आए आले रसूल से ये मोहब्बत के फूल और मोती ले लें, जरूर करें, बहुत करें। और मैंने बेशुमार लोगों को बताया और जिन जिन को बताया उन्हें हमेशा बरकतों के खजाने मिले, उन्हें हमेशा रहमतें, इज्जतें और शान शौकतें मिली। जरूर करें, इस बात को बहुत ज्यादा फैलाएं और ये छोटी छोटी मजालिस लोगों को बहुत ज्यादा शेयर करें और लोगों को बहुत ज्यादा इस पे लाएं। किसी का काम हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, आपका घर पहले आबाद हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। मैं हजरत की बारगाह से सलाम इजाजत के बाद वापस आया और फिर जिंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल, मुझे कोई परेशानी और मुझे कोई उलझन और मेरी जिंदगी में जब कोई नाकामी आई या कोई भी वाकया, मैंने फौरन हजरत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया। और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ, और जब भी किया मैं हमेशा सुरखरू हुआ और मुझे रिज़्क़ भी मिला, सेहत भी मिली, इज्जत भी मिली, वकार भी मिला, शान शौकत भी मिली और मुझे जिंदगी में कामयाबियां मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मजलिस न सिर्फ महफिल है, मजलिस है और अहलुल बैत के मनाकिब, कमालात, उनकी बरक़ात हैं, उसमें मसाइल का हल, उलझनों का हल और मुश्किलों का हल भी उसमें मौजूद है और 100% है। हर वाक़े के साथ कोई वजीफ़ा मिलता है, हर वाक़े के साथ कोई तस्बीह मिलती है, हर वाक़े के साथ कोई अमल और ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम मिलता है जिसमें मुश्किलात, मसाइल, उलझने और परेशानियों से निकलने की सच्ची राहें मिलती हैं। आए मैं आप आज को एक वाक़या सुनाता हूँ और वो वाक़या बहुत कमाल वाक़या है। इमाम हसन अस्करी बहुत बाकमाल हस्ती हैं, बहुत ही ज़्यादा तक़वे, इल्म और सखावत के बेमिसाल बादशाह हैं आले रसूल के। उनके बारे में एक शख्स ने एक वाक़या सुनाया, मुत्तकी बिन ज़ैद ने। वो कहते हैं कि मैं हालात गुर्बत, तंगदस्तियों में चला गया और हत्ता कि मेरी आखिरी सवारी घोड़ा थी वो भी बिक गया। और मैं एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कुछ नहीं था तो घोड़े की लगाम पड़ी थी पुरानी, और वो औने पौने में वो भी बिक गई। इतनी गुर्बत, इतनी तंगदस्ती, खत्म हो गया सब कुछ। कहा लोग खजूरें चुनते थे कि ये खजूर खाने की है, ये खाने की नहीं है। जो फेंक देते थे मैं वो लाता था और बाज़ औक़ात उन खजूरों में बोसीदगी होती थी, मैं पानी से धोता था और खुद और बच्चों को खिलाता था। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया मुझे खजूरें भी ना मिली तो मैंने खजूर की गुठली मुंह में रख के उसको चूसता रहा और अपने आप को बहलाता था और अपने बच्चों को बहलाता था खजूर की गुठली से। ये हालात मेरे ऊपर आ गए, ये हालात और ये वाकयात मेरी जिंदगी में कि लोग मुझ में हंसने लगे। हासिदीन मेरा मजाक उड़ाते थे और जो मेरे दोस्त थे वो मुझ पे तरस खाते थे और मुझ पे रहम खाते थे। कुछ दोस्तों ने मेरी मदद भी की खुफिया, लेकिन शायद ऊपर से फैसला कुछ और था। जो माल और जो चीजें, जो मदद मेरे पास आती थी, वो माल और चीजें, मदद मेरे घर में आके मिट्टी, दूसरे लफ्जों में सोना मेरे घर में मिट्टी बन जाता था और मैं फाकों, तंगदस्तियों में और ज़ुबूहाली में ऐसे मेरे दिन रात गुजर रहे थे और मैं इसी जिंदगी को देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हालात ऐसे भी हो जाएंगे और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात, मसाइल ऐसे भी आ जाएंगे। कैसा अजीब वाक़या है। और आज भी वो नहीं, सदियों पहले मैं हजरत की बारगाह से सलाम इजाजत के बाद वापस आया और फिर जिंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल, मुझे कोई परेशानी और मुझे कोई उलझन और मेरी जिंदगी में जब कोई नाकामी आई या कोई भी वाकया, मैंने फौरन हजरत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया। और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ और जब भी किया मैं हमेशा
हमेशा सरखुरू हुआ और मुझे रिस्क भी मिला, सेहत भी मिली, इज्जत भी मिली, वकार भी मिला, शान शौकत भी मिली और मुझे ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मजलिस न सिर्फ महफिल है, मजलिस है और अहलुल बैत के मनाकिब, कमालात, उनकी बरक़ात हैं, उसमें मसाइल का हल, उलझनों का हल और मुश्किलों का हल भी उसमें मौजूद है और 100% है। हर वाक़े के साथ कोई वजीफ़ा मिलता है, हर वाक़े के साथ कोई तस्बीह मिलती है, हर वाक़े के साथ कोई अमल और ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम मिलता है जिसमें मुश्किलात, मसाइल, उलझने और परेशानियों से निकलने की सच्ची राहें मिलती हैं। आए मैं आप आज को एक वाक़या सुनाता हूँ और वो वाक़या बहुत कमाल वाक़या है। इमाम हसन अस्करी बहुत बाकमाल हस्ती हैं, बहुत ही ज़्यादा तक़वे, इल्म और सखावत के बेमिसाल बादशाह हैं आले रसूल के। उनके बारे में एक शख्स ने एक वाक़या सुनाया, मुत्तकी बिन ज़ैद ने। वो कहते हैं कि मैं हालात गुरबत, तंगदस्ती में चला गया और हत्ता कि मेरी आखिरी सवारी घोड़ा थी वो भी बिक गया। और मैं एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कुछ नहीं था तो घोड़े की लगाम पड़ी थी पुरानी और वो औने पौने में वो भी बिक गई। इतनी गुर्बत, इतनी तंगदस्ती, खत्म हो गया सब कुछ। कहा लोग खजूरें चुनते थे कि ये खजूर खाने की है, ये खाने की नहीं है। जो फेंक देते थे मैं वो लाता था और बाज़ औक़ात उन खजूरों में बोसीदगी होती थी। मैं पानी से धोता था और खुद और बच्चों को खिलाता था। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया मुझे खजूरें भी ना मिली तो मैंने खजूर की गुठली मुंह में रख के उसको चूसता रहा और अपने आप को बहलाता था और अपने बच्चों को बहलाता था खजूर की गुठली से। ये हालात मेरे ऊपर आ गए, ये हालात और ये वाक़यात मेरी ज़िंदगी में कि लोग मुझ में हंसने लगे। हासिदीन मेरा मजाक उड़ाते थे और जो मेरे दोस्त थे वो मुझ पर तरस खाते थे और मुझ पर रहम खाते थे। कुछ दोस्तों ने मेरी मदद भी की खुफिया, लेकिन शायद ऊपर से फैसला कुछ और था। जो माल और जो चीज़ें, जो मदद मेरे पास आती थी वो माल और चीज़ें, मदद मेरे घर में आके मिट्टी, दूसरे लफ्ज़ों में सोना मेरे घर में मिट्टी बन जाता था और मैं फाकों, तंगदस्तियों में और ज़ुबूहाली में ऐसे मेरे दिन रात गुजर रहे थे और मैं इसी ज़िंदगी को देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हालात ऐसे भी हो जाएंगे और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात, मसाइल ऐसे भी आ जाएंगे। कैसा अजीब वाक़या है। और आज भी वो नहीं, सदियों पहली बात, मैं एक सच्चा किस्सा आपको सुना रहा हूं, वो नहीं। आज भी दुनिया में कुछ लोग और बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुर्बत के हालात ऐसे हैं, जिनके तंगदस्तियों के हालात ऐसे हैं और जिनके घर में कांटे भी नहीं, फूल तो बड़ी बात है, और जिनके घर में पानी भी नहीं, मशरूब तो दूर की बात और दूध तो बड़ी नेमत है। ये वो शख्स है जो अपने हालात बता रहा और ये वो शख्स है जो अपनी ज़िंदगी की तलखियाँ और सख्तियाँ बता रहा और ज़िंदगी की तलखियाँ और सख्तियाँ इस शख्स को खाई जा रही थी। कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं रात को भूखा सोया और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। मेरी आंख लग गई, मैं गहरी नींद में सो रहा था। किसी ने मेरे दरवाजे पे आवाज़ दी, दस्तक दी और मैंने महसूस किया कि रात का आखिरी पहर, और कहा कि उसका एहसास इसलिए हुआ कि मुर्ग बांग दे रहा था, मुर्ग आवाज़ दे रहा था, बांग दे रहा था। मैं समझ गया कि रात का आखिरी पहर, जिसे हम तहज्जुद और सहरी का वक्त कहें। एक शख्स ने जोर जोर से मेरा नाम लिया, मुत्तकी मुत्तकी मुत्तकी। तो कहा, मैं परेशान उठा और मुझे एक ख्याल आया कि कोई कर्ज लेने वाला है जिसने मुझसे कर्ज लेना है और उसे पता है कि मैं सुबह सुबह रोजी की तलाश में निकल जाऊंगा और अभी वो मुझसे कर्ज लेना चाहता है। मैं परेशान और मैं सोचता रहा कि उसको क्या जवाब दूं। झूठ मैं बोल नहीं सकता, पर जवाब दूं तो क्या दूं। कहा, इसी सोचों और ख्यालों में मैं दरवाजे के बाहर गया तो एक शख्स मिला। एक काला हबशी गुलाम था और उसने निहायत मोहब्बत से सलाम किया, मुझसे मुसाफा किया और एक थैली दी। तो मैं हैरान हुआ कि थैली भारी थी। तो कहा कि हजरत इमाम हसन अस्करी ने तुझे ये थैली भेजी है, तो अपने इससे अखराजात पूरे कर, तेरी ज़रूरतें पूरी हों। मेरी आंखों से आंसू आ गए। अचानक मदद मिली,
गैबी मदद मिली, गुमान, ख्याल और एहसास से बालातर। मैं चुपके से घर आया, सुबह अपने घर की सारी ज़रूरतें लाया और यूं चंद ही दिनों में मेरे घर में ऐसे महसूस हुआ कि खुशहाली आ गई है। मेरी जी में आया कि मैं हजरत की बारगाह में जाके हाजिर हूं और उनकी खिदमत में अर्ज करूं कि शहजादा आले बैत और आपकी मेहरबानी, आपकी शफकत कि आपने मेरे साथ ये एहसान फरमाया, आपने मेरे साथ ये शफकत फरमाई। मैं हजरत की बारगाह में गया तो हजरत मुसल्ले पे बैठे और दुआएं मांग रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे। आले बैत का ये तुर्रा, ताज और अजमत है कि उनकी तबीयतों और मिजाजों में हमेशा इबादत रही हैं, आमाल रहे हैं, अल्लाह के खजानों से मांगना रहा है और फिर अल्लाह के खजानों से मांग के मखलूक को देने का मिजाज रहा है। मैं कुछ देर बैठा, आप इबादत से फारिग हुए तो मैंने उनकी बारगाह में दस्तबस्ता सलाम पेश किया और निहायत ही ममनून और शुक्रिया कि आपने मेरी इस तंग दस्ती में खबर ली और आपने निहायत करम नवाजी फरमाई और आले रसूल की सखावत जो होती है वाकई है। मैंने कुछ कलिमात आपकी बारगाह में अर्ज की। आप एक पल में संजीदा हो गए और संजीदा होकर फरमाने लगे, हम आले रसूल को एक चीज मिली है, मैं तुझे बताऊं, और आइंदा के लिए अगर तू भी करेगा तेरी खुद वसत होगी, यानी तेरे पास माल, नेमतें और चीजें होंगी, और जिसको तू माल देगा उसके पास भी वसत हो जाएगी। और फिर ठंडी आवाज के फरमाने लगे, ऐ काश हम बरकत को पहचान लेते। और फिर मुझे फरमाया कि जब तुझे परेशानी हो और उलझन हो, कोई मजबूरी हो, कोई मुश्किल हो, कोई नाकामी हो, कोई परेशानी हो, कोई जिंदगी का दाग हो, वो सुबह हो या शाम हो, 2 रकात नमाज नफिल हाजत की नियत करके पढ़ और फिर तवज्जो से पढ़ और ध्यान से पढ़ और यकसुई से पढ़ और पूरे एतमाद और पूरे यकीन से और पूरे ध्यान से और पूरी दिल की कैफियतों से पढ़। और फिर फरमाया सलाम पढ़ के बाद फिर कसरत से दुआ के लिए हाथ उठा और आमीन कहे और अपने मकासद का तसव्वुर करते हुए, अपने मसाइल का तसव्वुर करते हुए, अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करते हुए आमीन कहे। और फिर फरमाया हमारे खानदान में लफ्ज आमीन इसमें आजम है, इसमें आजम। अल्लाह अकबर, क्या अजीब बात है, इसमें आजम है हमारे खानदान में आमीन, लफ्ज आमीन इसमें आजम है। नफिल हाजत के पढ़, सलाम के बाद दुआओं के लिए हाथ उठा और फिर अपनी दुआ भी मांग और अपनी दुआ पे खुद आमीन कहे, आमीन, मुसलसल दुआ मांग, आमीन, मुसलसल दुआ मांग, आमीन, मुसलसल आमीन कहे, मुसलसल आमीन कहे और आमीन कहता जा। इतनी दुआ मांग लंबी और इतने देर आमीन कहे, तेरा दिल मान जाए, तेरे अंदर का यकीन कामिल हो जाए, तेरे अंदर दिल की कैफियतें मुकम्मल हो जाएं। क्या? वो ये कि मेरे अल्लाह ने मुझे दे दिया और मेरे रब ने मेरी ज़रूरतें पूरी कर दी और मेरी मुश्किल हल हो गई और मेरी नाकामी दूर हो गई और मुझे ज़िंदगी की राहतें, खुशियां और खुशहालियां मिल गई। इस तरह आमीन कहे, इस तरह आमीन कहे और इस तरह आमीन कहे कि तेरे अंदर सच्चा विजदान पैदा हो जाए, सच्चा दर्द पैदा हो जाए और तेरे अंदर सच्चा यकीन पैदा हो जाए। मुत्तकी कहते हैं कि मैं हजरत की बारगाह से सलाम इजाजत के बाद वापस आया और फिर जिंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल, मुझे कोई परेशानी और मुझे कोई उलझन और मेरी जिंदगी में जब कोई नाकामी आई या कोई भी वाकया, मैंने फौरन हजरत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ और जब भी किया मैं हमेशा सुरखरू हुआ और मुझे रिस्क में मिला, सेहत में मिली, इज्जत में मिली, वकार में मिला, शान और शौकत में मिली और मुझे जिंदगी में कामयाबियां मिली। अल्लाह वालो, ये बड़े थे हमारे और बड़ों ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया, अल्लाह के खजानों से लेना सिखाया। अल्लाह की बारगाह में क्या है, उसके खजानों में, जमीन आसमान में, हमें यह सिखाया। ये अमल आपको वाकया भी, जहां उनकी सखावत, जहां आलुल बैत की अजमत, जहां आले रसूल की निस्बतें और उनकी हस्तियों का कमाल, वहां एक अमल भी है जो हमारी जिंदगी में। और शेख मुत्तकी फरमाते हैं, बस मुझे उसके बाद फिर किसी चीज की गरज ना रही। मेरी घर से गुर्बत भी, तंगदस्ती भी, फाके भी, बीमारियां, परेशानियां और कर्जे खत्म हुए और मैं तवंगर बन गया
اور میری زندگی میں تمنگری آ گئی. میں عمل مسلسل کرتا رہا, روزانہ نفل پڑھتا اور روزانہ یہ عمل کرتا, روزانہ نفل پڑھتا روزانہ یہ عمل کرتا اور گڑ گڑا کے کرتا. آپ بھی کوئی وقت مقرر کر لیں, مقرر نہیں, جس وقت کر لیں, فارغ وقت ہو, پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے. پھر دیکھیں حالات کیسے پھرتے ہیں اور کڑی دھوپیں کیسی ٹھنڈی چھاؤں میں, آپ دیکھیں تو صحیح. ہاں, سائے ڈھلتے ہیں, سائے ڈھلتے ہیں. اگر بہت لمبا دن ہے تو رات بھی آتی ہے اور شام بھی آتی ہے اور ٹھنڈک بھی آتی ہے, اور اگر سورج کی بہت گرمی ہے تو چاند کی چاندنی بھی آتی ہے. آئیں آل رسول سے یہ محبت کے پھول اور موتی لے لیں, ضرور کریں, بہت کریں. میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا, اور جن جن کو بتایا انہیں ہمیشہ برکتوں کے خزانے ملے, انہیں ہمیشہ رحمتیں, عزتیں اور شان و شوکتیں ملی. ضرور کریں, اس بات کو بہت زیادہ پھیلائیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی مجالس لوگوں کو بہت زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ لائیں. کسی کا کام ہو جائے گا, کسی کا بھلا ہو جائے گا, آپ کا گھر پہلے آباد ہو جائے گا. جزاک اللہ. میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا, اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل, مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن, اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ, میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا, اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا, اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا, اور مجھے رزق بھی ملا, صحت بھی ملی, عزت بھی ملی, وقار بھی ملا, شان و شوکت بھی ملی, اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مجلس نہ صرف محفل ہے, مجلس ہے, اور اہل البیت کے مناقب, کمالات, ان کی برکات ہیں. اس میں مسائل کا حل, الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی اس میں موجود ہے, اور 100% ہے. ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے, ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے, ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات, مسائل, الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں. آئے میں آپ آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اور وہ واقعہ بہت کمال واقعہ ہے. امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں, بہت ہی زیادہ تقوی, علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں آل رسول کے. ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا, متقی بن زید نے. وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت, تنگ دستیوں میں چلا گیا, اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گیا. اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی, اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی. اتنی غربت, اتنی تنگ دستی, ختم ہو گیا سب کچھ. کہا لوگ کھجوریں چنتے تھے کہ یہ کھجور کھانے کی ہے, یہ کھانے کی نہیں ہے. جو پھینک دیتے تھے میں وہ لاتا تھا, اور بعض اوقات ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی. میں پانی سے دھوتا تھا اور خود اور بچوں کو کھلاتا تھا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے کھجوریں بھی نہ ملی, تو میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہا اور اپنے آپ کو بہلاتا تھا اور اپنے بچوں کو بہلاتا تھا کھجور کی گٹھلی سے. یہ حالات میرے اوپر آ گئے, یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں, کہ لوگ مجھ میں ہنسنے لگے. حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے, اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پہ ترس کھاتے تھے اور مجھ پہ رحم کھاتے تھے. کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ, لیکن شاید اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا. جو مال اور جو چیزیں, جو مدد میرے پاس آتی تھی, وہ مال اور چیزیں, مدد میرے گھر میں آ کے مٹی, دوسرے لفظوں میں سونا میرے گھر میں مٹی بن جاتا تھا. اور میں فاقوں, تنگ دستیوں میں اور زبوں حالی میں ایسے میرے دن رات گزر رہے تھے, اور میں اسی زندگی کو دیکھ رہا تھا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں گے, اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مشکلات, مسائل ایسے بھی آ جائیں گے. کیسا عجیب واقعہ ہے. اور آج بھی وہ نہیں, صدیوں